یہ تو ہمیں حکم ہے، اپنے آپ کو آگ کرو، اپنی صفائی جتنی کر سکتے ہو کرو، اس کے اوپر کمر کسے رکھو. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ فلا تزکوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہو، اپنی بڑی کوئی اپنی بالیدگی اور اپنی پاکیزگی اور اپنی بزرگی کا ڈھنڈورا نہ پیٹو. هو اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جانتا ہے اس کو کہ جو واقعتاً متقی ہے. یعنی ایک ہے کسی کا واقعتاً متقی ہونا، ایک ہے تقوی کا لبادہ اوڑھنا، ایک ہے واقعتاً کسی کی شخصیت میں خدا ترسی کا رچ بس جانا، ایک ہے کسی کا اپنی دینداری اور زہد کا اشتہار دینا، اس کا ڈھنڈورا پیٹنا. تو جس چیز کی مذمت کی جا رہی ہے وہ نہیں ہے دوسری چیز، بلکہ یہ کہ اپنی اتنی نہ بڑھا پاکیے داما کی حکایت. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بہت قریب آتا ہے یہ مصرع اس آیت کے اس مفہوم کے. اتنی نہ بڑھا پاکیے داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ. انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے جو تقصیرات ہیں ان پر نگاہ رکھے، اپنی کوتاہیوں پر نگاہ کو جمائے رکھے. جو کچھ اللہ نے توفیق دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے انسان، لیکن یہ کہ ہر وقت اپنی توجہ کو مرتکز رکھے اپنی کوتاہی پر جو فی الحال ہے، تاکہ غرور پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو، عجب پیدا نہ ہو. یہ ہے اصل میں اس آیہ مبارکہ کا جو اصل یعنی ہمارے لیے رہنمائی والا پہلو. وہ ریاکاری کرتے ہیں. یہ فقرہ ایک مستقل فقرہ بھی ہو سکتا ہے اور پہلے فقرے سے متعلق بھی. اگر اسے ایک مستقل فقرہ قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نیک کام بھی وہ خالص نیت کے ساتھ خدا کے لیے نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی تعریف ہو، لوگ ان کو نیکوکار سمجھے، ان کے کار خیر کا ڈھنڈورا دنیا میں پیٹے اور اس کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں انہیں دنیا ہی میں حاصل ہو جائے. اور اگر اس کا تعلق پہلے فقرے کے ساتھ مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. مفسرین نے بالعموم دوسرے ہی معنی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ پہلی نظر میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پہلے فقرے سے ہے. ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد منافقین ہے جو دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے. اگر دوسرے لوگ موجود ہوتے تو پڑھ دیتے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو نہ پڑھتے. دوسری روایت میں ان کے الفاظ یہ ہیں تنہا ہوتے تو نہ پڑھتے اور علانیہ پڑھ لیتے تھے. قرآن مجید میں بھی منافقین کی یہ حالت بیان کی گئی ہے. فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. اور ریاکاری جو ہے ہر خیر کو ختم کر دینے والی شے، بدنیتی. جیسے کہ زیرو سے بڑی رقم ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گی. ریاکاری وہ زیرو ہے کہ بڑا سا بڑا نیکی کا عمل زیرو ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی میزان کے اندر. اسی لیے تو سورۃ العادیات میں جو آیا تھا حصل ما فی الصدور، اعمال تو دکھا دیے جائیں گے، وہ تو سورہ زلزال میں آ گیا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگلی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں میں سے اب نکالا جائے گا نیتیں کیا تھی، ارادے کیا تھے. اللہ کے لیے نماز پڑھی تھی جیسے کہ اگلی صورت میں آ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی، صرف اسی کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں. یہاں جو ہے الذین هم یراؤون، تو یہ ریاکاری ہر عمل میں ہو سکتی ہے. جیسے ایک حدیث جو ہے بڑی لرزا دینے والی ہے، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، شرک کیا اس نے. جس نے صدقہ خیرات کیا دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، وہ شرک کر چکا. جس نے روزہ رکھا ریاکاری کے طور پر وہ شرک کر چکا. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ شرک خفی جو ہے یہ ریاکاری، اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے، آپ دوسرے کی تو پہچان سکتے ہی نہیں، اپنے اندر بھی جھانک کر اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا تمثیل آپ نے دی ہے آخری جو ہو سکتی ہے. سیاہ اندھیری رات میں کسی سیاہ پتھر پر چھوٹی سی سیاہ چیونٹی چل رہی ہو تو جتنا اس کو دیکھنا محال ہے اتنا ہی ریاکاری کی پہچان مشکل ہے.
کہ منافقین کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہ بات بار بار کہی گئی کہ یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے کسل کے ساتھ اور کوئی دلی آمادگی نہیں، طبیعت میں کوئی انشراح نہیں ہوتا ان کے، مجبوری کو مارے باندھے کو اب کیا کریں، مسلمانوں میں شامل رہنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی، اور یہ ریاکاری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے، یہ منافقین کی بات ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے کسل مندی کے ساتھ اور صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور اس میں کوئی ذکر اللہ کا انہیں حاصل نہیں ہوتا، قلیل، کہیں توجہ ہو ہی نہیں سکتی جب اس طور کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اور سورہ نساء میں جو ہے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 54 میں اس کو مزید واضح کیا گیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 143 تھی، 42 تھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے مگر بڑے کسل کے ساتھ، اور خرچ نہیں کرتے مگر مجبوراً، اب کیا کریں، تاوان ہے، چٹی ہے، دینی ہے، جب مسلمان کہلوانا ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ ہے منافقین کی شان، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اسی سے تعلق جوڑ لیجئے، ویل کا لفظ میں نے عرض کیا، جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام بھی ویل ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں یہی بات منافقین کے بارے میں فرمائی گئی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافق ہوں۔ تو گویا کہ وہ مطابقت ویل کی اس حدیث کے ساتھ، اس حدیث کی اس آیہ قرآنی کے ساتھ قائم ہو۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت میں شمار ہی نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ جس طرح تمام دنیاوی جماعتیں اور مجلسیں اپنے اجتماعات میں کسی ممبر کے بلا عذر شریک نہ ہونے کو اس کی عدم دلچسپی پر محمول کرتی ہیں اور مسلسل چند اجتماعات سے غیر حاضر رہنے پر اسے ممبری سے خارج کر دیتی ہیں، اسی طرح اسلامی جماعت کے کسی رکن کا نماز باجماعت سے غیر حاضر رہنا اس زمانے میں اس بات کی سری دلیل سمجھا جاتا تھا کہ وہ شخص اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور اگر وہ مسلسل چند مرتبہ جماعت سے غیر حاضر رہتا تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں۔ اس بنا پر سخت سے سخت منافقوں کو بھی اس زمانے میں 5 وقت مسجد کی حاضری ضرور دینی پڑتی تھی، کیونکہ اس کے بغیر وہ مسلمانوں کی جماعت میں شمار کیے ہی نہ جا سکتے تھے۔ البتہ جو چیز ان کو سچے اہل ایمان سے ممیز کرتی تھی وہ یہ تھی کہ سچے مومن ذوق و شوق سے آتے تھے، وقت سے پہلے مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے، نماز سے فارغ ہو کر بھی مسجدوں میں ٹھہرے رہتے تھے، اور ان کی ایک ایک حرکت سے ظاہر ہوتا تھا کہ نماز سے ان کو حقیقی دلچسپی ہے۔ بخلاف اس کے اذان کی آواز سنتے ہی منافق کی جان پر بن جاتی تھی، دل پر جبر کر کے اٹھتا تھا، اس کے آنے کا انداز صاف غمازی کرتا تھا کہ آ نہیں رہا بلکہ اپنے آپ کو کھینچ کر لا رہا ہے۔ جماعت ختم ہوتے ہی اس طرح بھاگتا تھا گویا کسی قیدی کو رہائی ملی ہے، اور اس کی تمام حرکات و سکنات سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص خدا کے ذکر سے کوئی ربط